अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ वीलॉग। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं भी हैं बिल्कुल ठीक हैं, खैर व खैरियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुसूसी रहमतें आप पर साया किए हुए हैं। पाकिस्तान में बहुत सी हलचल है। आज सबसे अहम मामला रहा सुप्रीम कोर्ट में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने ख़त लिखा था, उससे मुतालिक समाअत हुई और ये बड़ी दिलचस्प समाअत रही और ख़ासी गर्मा गर्मी भी यहाँ पर देखने को मिली है। बहरहाल 7 मई तक अब मामला मुलतवी कर दिया गया है। जो फ़ैसला हुआ, जो इत्तफ़ाक़ हुआ है, उसमें जो हाई कोर्ट और दीगर अदालतों की तरफ से, लोअर कोर्ट्स की तरफ से सिफारिशात आई हैं अदलिया के काम में मदाखलत ना करने के लिए, उन्हें पब्लिक करने से मुतालिक बात की गई है। साथ ही साथ जो इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उसकी तरफ से अगली समाअत तक अपनी सिफारिशात जमा करवाई जाएंगी। जो सारी आज मुकालमा होता रहा, जो बातचीत होती रही, वो आपके सामने है। यहाँ पे 2017-18 का भी ज़िक्र हुआ कि उस वक्त जो केसेस थे उनकी क्या हालत थी, अब जो हालात हैं उसके क्या मामलात हैं। मैं आज के वीलॉग में इस पे बात करूँगा। दूसरी इंतहाई अहम बात है, सोशल मीडिया पे जो शहजाद अकबर को एक देखकर एक फ़ोटो चल रही है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वक्त भी कैसा सितमगर है, कौन क्या था, कैसा था और आज क्या हो गया। ये वही शहजाद अकबर हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो मालूम होता था कि पाकिस्तान में पिछले 75 सालों में मां सिवाय करप्शन के कुछ हुआ ही नहीं है। ये वही शहजाद अकबर हैं जब नाम लिया करते थे और जब बात किया करते थे, जब वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का नाम लेते थे, जब वो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नाम लेते थे, जब वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लेते थे, जब वो आसिफ़ ज़रदारी का नाम लेते थे, जब साद रफ़ीक का नाम लेते थे, ख्वाजा आसिफ़ का नाम लेते थे, खुर्रम दस्तगीर का नाम लेते थे, जब शर्जील मेमन का नाम लेते थे, खुर्शीद शाह का नाम लेते थे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये वो शहजाद अकबर जब ललकारते थे, पुकारते थे, पाकिस्तान की अवाम को बताते थे कि ये लोग इतने करप्ट हैं, इन्होंने इतना माल लूटा है। अनफॉर्चुनेटली वो शहजाद अकबर अपने 4-5 साल का वो वज़ारत का एपिसोड खेलने के बाद दोबारा बरतानिया में जा चुके हैं और बरतानिया से उनकी जब ये तस्वीर आई, उस तस्वीर को देखकर लोगों ने बड़ा उनकी ज़ात पे हमदर्दी का इजहार किया। लोग उन पर रहम कर रहे थे कि जब ये वज़ारत में थे, जब हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे, तो इनका जाहो जलाल देखने वाला था। ये तस्वीर अब बताती है कि उनकी क्या बेबसी है और उनकी हालत क्या है। लेकिन वो बरतानिया में क्या कर रहे हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊँगा। आज एक और डेवलपमेंट हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ नैब ने LNG रेफरेंस वापस ले लिया है। LNG रेफरेंस की भी अपनी दास्तान है, लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी शाहिद खाकान अब्बासी को, जो नैब की मौजूदगी में अदालत के अंदर और बाहर ललकारते रहे और कहते रहे कि आप गलत हो। मैंने जो किया है मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ और मैंने जो भी किया वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए किया है। ये वही शाहिद खाकान अब्बासी हैं जिन्होंने सबसे पहले मुतालबा किया था कि हम पे जो करप्शन के केसेस हैं उनकी बराह रास्त कवरेज की जाए। बहरहाल वक्त बदलता है, वक्त बदला है। आज शाहिद खाकान अब्बासी सुरखरू हुए हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन उनको इस सारी चक्की में लाने वाले शहजाद अकबर, उनको इस सारे दलदल में घुसेड़ने वाले शहजाद अकबर आज कहाँ हैं? शहजाद अकबर बरतानिया में हैं और वो अपने उसी दोस्त के साथ, डेविड रोज़ के साथ हैं। और डेविड रोज़ वही शख्स है जिनका आपको याद होगा कि डेली मेल्स में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था साबिक़ जो वज़ीर-ए-आला पंजाब में और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे तो उन्होंने बरतानिया की तरफ से 2005 में ज़लज़ला ज़दगान के लिए जो रकम भेजी गई थी 500 मिलियन पाउंड, उसका गलत इस्तेमाल किया था। बाद में जब बरतानवी हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ ने हत्या इज़्ज़त का दावा किया तो फिर डेविड रोज़ साहब को मुआफ़ी मांगनी पड़ी और मुआफ़ी मांगने के बाद वो गए। ये वही डेविड रोज़ हैं जिनके साथ शहजाद अकबर साहब आजकल हैं, जिन्होंने एक पाकिस्तानी निजात टैक्सी लाइसेंसिंग ऑफिसर था वाजिद इकबाल, उस पर इल्ज़ाम लगाया 1.2 मिलियन पाउंड की खुर्द-बुर्द का। तो उसने जब हत्या इज़्ज़त का दावा किया तो फिर इसमें इनको चार्ज हुआ और इस पर इनको पेनल्टी पड़ी। और फिर इसी तरह ब्रॉडशीट के जो CEO थे मौसवी साहब, उन्होंने जो इंकशाफात किए और ये कहा कि शहजाद अकबर से मिलाने वाले उनके जो शख्स हैं वो डेविड रोज़ हैं, और जो फिर तकरीबन सारा मुआहदा हो गया पाकिस्तान के साथ, शहजाद अकबर के तवस्सुत से पाकिस्तान ने वो अदायगी की तो उसमें 2.5 लाख पाउंड कमीशन मांगा और फिर उनके ताल्लुकात बिगड़े। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ज़ियोनिस्ट लॉबी, वो सहूनी किरदार जो इस वक्त गज़ा में बर्बरियत कर रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद UN की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में एक बच्चा शहीद हो रहा है या ज़ख्मी हो रहा है, और ये वही लॉबी, उसी लॉबी का हिस्सा हैं
جو ان کے تانے بانے ملتے ہیں، ڈاٹس کریکٹ کرتے ہیں، تو پھر ڈیوڈ روز کا سلسلہ وہاں پہ چلتا ہے۔ انفارچونیٹلی شہزاد اکبر جو پاکستان کے ایک مشیر رہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے، وہ اس کے قریبی ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ مل کے سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی نیا پلان بنایا جا رہا ہے۔ بات نیب کے معاملات سے نکلی تھی، بات شہزاد اکبر تک پہنچی، بات ڈیوڈ روز تک گئی، تو مجھے یہ یاد آیا کہ میں نے کہا میں پاکستان کے عوام کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ کہانی کیا ہے۔ اب یہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پاکستان کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف کچھ لوگ پاکستان میں آ کر کسی اور کے اعلی کار بنے رہے اور پاکستان کو یہاں تک پہنچایا، یا یہ لوگ استعمال ہو گئے، یا یہ لوگ معصوم ہیں۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی سچے ہیں، آج شاہد خاقان عباسی تو یہاں موجود ہے، شاہد خاقان عباسی نے تو اپنا دفاع کیا ہے، لیکن شہزاد اکبر بھاگ گیا ہے۔ آج کامیابی شاہد خاقان عباسی سے زیادہ سچ کی ہے، ان اقدار کی ہے کہ جس کی بیس پہ ساری زندگی اس شخص نے سیاست کی ہے۔ اور دوسرے صاحب وہ ڈیوڈ روز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ تصویر آپ نے دیکھ لی ہے۔ 1 image is better than 1000 words، یہ ایک مقولہ ہے، ہمارے میڈیا میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تصویر بتاتی ہے کہ کون کس حال میں ہے، اور سچ آج بھی سر اٹھا کے کھڑا ہے اور باطل ملاقاتیں کر رہا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، معاملہ سب جوڈس ہے، بہت ڈیبیٹ ہوئی 6 ججز کے خط پہ۔ جو منصور علی شاہ نے آج بات کی ہے، میں لٹرلی اس کو انڈوس کروں گا کہ کوئی ایسا انتظام بنانا چاہیے کہ اگر یہ مداخلت ہوتی ہے تو نہ ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جب وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے تو ان کے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی۔ پھر اسی طرح جو اس سے لاہور ہائی کورٹ کے ایک چیف جسٹس جو اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے دور میں بھی مداخلت نہیں ہوئی۔ یہ مداخلت کیا ہوتی ہے اور یہ مداخلت کیسی ہوتی ہے؟ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس اعلامیے میں انہوں نے بتایا کہ جو جسٹس بابر ستار ہیں ان کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، اور گرین کارڈ سے متعلق انہوں نے بتایا۔ آج فیصل واؤڈا صاحب نے خط لکھا ہے، اس خط میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بینگ ریپرزنٹیٹیو آف دی پبلک یا بینگ ممبر آف دی سینٹ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کا نمائندہ ہوتے ہوئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کریڈنشلز کیا ہیں بابر ستار صاحب کے۔ بہرحال اب یہ معاملہ اگین سب جوڈس ہے، میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ اب وہ انفارمیشن دے گا اسلام آباد ہائی کورٹ تو پتہ چلے گا کہ کیا معاملات نکلتے ہیں۔ لیکن کچھ حقائق ہیں، پاکستان کے عام لوگوں کے سوالات ہیں۔ پاکستان کا ایک عام شہری جو دیوانی کیسز میں جس کے دادا نے مقدمہ کیا تھا، پوتا جوان ہو گیا، اس کی ٹانگیں اب قبر میں ہیں لیکن فیصلہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس وقت جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز ہیں ان کی تعداد 57,000 ہے، دیوانی اور فوجداری دونوں ملا کے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے ججز نے خط لکھا ہے، اور یاد رکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے، اس کی ٹیریٹری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی شاید پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے۔ اس میں جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ آج کی ڈیٹ تک 17,456 ہیں۔ یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ ہے، اگین میں جو بات کر رہا ہوں وہ اپنی جگہ ہیں، وہ معاملہ سب جوڈس ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ، اس کے ججز اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے، کابینہ ہوگی، کیونکہ ایجنسیاں وزیر اعظم کے ماتحت ہیں۔ یہ بہت سی باتیں ہیں۔ یہاں پہ تو ایک وزیر اعظم یہ بھی گزرے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ جب قانون پاس کرنے کے لیے یا بجٹ پاس کروانے کے لیے قومی اسمبلی میں میرے پاس ووٹس نہیں ہوتے تھے تو پھر میں ایجنسیوں کے تھرو لوگوں کو بلاتا تھا۔ تو یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ بہرحال جو اب معاملہ ہے، یہ جو پاکستان کے عوام سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جو کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، اگر انصاف میں تاخیر ہو رہی ہی ہے تو پھر وہ انصاف نہیں ہوتا۔ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اگر میں ابھی اسلام آباد دیگر ہائی کورٹس کے نکالوں تو شاید یہ لاکھوں میں تعداد بنے گی، یقینی طور پہ لاکھوں میں بنے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام تو یہ پوچھتے ہیں، پاکستان کے عوام کا ضرور دلچسپی ہے کہ پاکستان کے جو سیاسی کیسز ہیں، پاکستان کے آئینی معاملات سے متعلق جو کیسز ہیں، پاکستان کے وہ کیسز جو پاکستان کے حکمرانوں کو ٹچ کرتے ہیں، وہ کیسز ظاہر ہے جب وزیر اعظم کے خلاف کیس ہوگا، وزیر کے خلاف کیس ہوگا، اس کے ٹکرز بھی بنیں گے، اس کو ہم بھی رپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہ کیسز جو ایک کسان کے ہیں، جو ہاری کے ہیں، جو مزدور کے ہیں، جو یتیم کے ہیں، جو مسکینوں کے ہیں، ان کیسز کا کیا بنے گا؟ ان کے تو ٹکرز بھی نہیں چلتے ہیں، ان کو تو اس طرح رپورٹ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ کیا انفارچونیٹلی ہم ایک گلیمر میں آ گئے ہیں؟
ہم ایسی لائم لائٹ میں جا کے ان کیسز کو سننا چاہتے ہیں جو کیسز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی اشرافیہ ہیں, جو کیسز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی پار کاریڈورز ہیں, جو کیسز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی میڈیا ہیں, آئی بالز ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ لوگ پوچھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ 184(3) ایسے مقدمے بھی اس پہ بھی لیا جائے جو پینڈنگ کیسز غریبوں کے یہاں پہ موجود ہیں, اس پہ بھی کوئی 184(3) کے تحت کوئی سو موٹو ہو. اور سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف پاکستان, میری گزارش ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اپنی عدالتوں میں موجود اس پینڈنسی کو ایڈریس کریں اور اس کے متعلق سفارشات طلب کی جائیں, اور اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, کوئٹہ ہائی کورٹ, یہ سارے بتائیں کہ ان کا حل کیسے کیا جائے. اس سے متعلق کوئی ٹائم فریم طے کیا جائے, اس سے متعلق کوئی بات ہو کہ یہ پینڈنسی ختم ہو, یہ جسٹس مزید ڈیلے نہ ہو. اگر ڈیلے نہیں ہوگا تو جسٹس ڈینائیڈ نہیں ہوگا. ہمارا جو انڈیکس ہے لا اینڈ جسٹس کا وہ بھی بہتر ہوگا. پھر ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا. پھر پاکستان میں جب انویسٹرز آئیں گے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ تمہاری عدالتوں میں تو 3 دہائیوں تک مقدمات چلتے ہیں, ہمیں انصاف کیسے ملے گا. پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں رول آف لا جو ہے اس کا انڈیکس بہتر ہو. سو گزارش یہ ہے کہ اس جانب بھی ایک نظر ہو جائے. ہمارے جو عدلیہ, انصاف اور دیگر جو قابرین ہیں, فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.